ایک نارمل انسان کو سامنے رکھیے، ایک نارمل انسان، میں اصل میں یہ لفظ کس کے مقابلے میں استعمال کر رہا ہوں؟ ایک شخص وہ ہے جس کی فطرت مسخ ہو گئی ہے، گناہوں میں، گندگیوں میں اتنا آلودہ ہے، غرق ہے کہ وہ اندر اس کی فطرت کا نور بالکل ختم ہو گیا۔ یا ایک شخص وہ ہے جو تعصب کی وجہ سے کوئی بات سننے کو تیار نہیں، ایک شخص وہ ہے تکبر کی وجہ سے کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ تو یہ میں ان کو ایب نارمل کہہ رہا ہوں۔ نارمل آدمی فرض کیجئے کہ وہ بت پرست بھی ہے یا کوئی اور ہے، کسی اور مذہب کا عقیدہ اور نظریے اور خیال کا اور فلسفے کا حامل ہے، آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اسلام کی طرف، تو کیا طریقہ ہوگا؟ پہلے آپ کو اس کے ذہن کا جائزہ لینا ہوگا، اس کے ذہن میں خیالات کیا ہیں، اس کے نظریات کیا ہیں، اس کے عقائد کیا ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ان کی تصحیح کرنی ہوگی، غلط عقائد، غلط نظریات سے دماغ کو پاک کر کے صحیح جو خیال ہے اور صحیح جو نظریہ ہے اور صحیح جو حقیقت ہے، توحید، معاد اور رسالت کے اصولوں پر اس کے فکر کو تعمیر کرنا ہوگا۔ جب اس کے ذہن اور دل کے اندر ایمان بیٹھ جائے گا تو جو بری عادات، برے اطوار، برے اخلاق اس کے گرد چمٹے ہوئے تھے، جیسے پتجھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں، وہ خود بخود جھڑ جائیں گے، یہ تزکیہ ہو جائے گا، یزکیہم۔ اب جب یہاں تک وہ پہنچ گیا ہے تو اب وقت آیا تعلیم کتاب میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سے مراد ہے احکام، ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ اب انہیں بتایا جائے گا بھائی اللہ نے نماز فرض کی ہے، نماز پڑھنی ہوگی۔ اب اللہ نے روزے جو ہے فرض کیے ہیں، رمضان مبارک کے آپ کو رکھنے ہوں گے۔ اگر آج چھوٹتے ہی اسے نماز کہیں گے، جیسا کہ ہمارے بہت سے لوگ کرتے ہیں اپنے بچوں سے، بھائی نماز پڑھا کرو، اب وہ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ آپ نے جس تعلیم گاہ میں اسے بھیجا ہوا ہے وہاں تو اس کے دماغ میں کچھ اور ہی خناس پیدا ہو چکا ہے، اس کے ذہن میں ڈارونزم بیٹھا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے جی کہ انسان کیسے پیدا کیا گیا، تو ایک حیوان ہے، بس ذرا سا ارتقاء یافتہ حیوان ہے اور بس ختم، یہ کیا خلیفۃ اللہ اور یہ کیا مسجود ملائک، کس بلا کا نام ہے؟ اس کے دماغ میں وہ بات فٹ بیٹھتی نہیں، اس کے دماغ میں مارکسزم بیٹھا ہوا ہے، اس کے دماغ میں فرائڈزم بیٹھا ہوا ہے، اس کے دماغ میں لاجیکل پازیٹیوزم بیٹھا ہوا ہے، یا کچھ اور ہے۔ یہ تو میں اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں نا، اس لیے کہ ان کے بت پرستی تو ان کے دماغ میں نہیں ہے الحمدللہ، لیکن یہ چیزوں تو ان کے دماغ میں ہے نا۔ تو پہلے آپ ان کے دماغ کی تطہیر کیجئے، ان کے فکر کی تصحیح کیجئے، ان کے خیالات صحیح بنیاد پر استوار ہو، تب کہیں کہ نماز پڑھو، ورنہ محض یہ نماز پڑھا کرو تو انہیں نماز نہیں پڑھی، ڈانٹ دیا آپ نے، اس سے کچھ حاصل نہیں۔ تو جو نارمل طریقہ ہے، پہلے فکر کی تطہیر ہو، اس سے اخلاق کی تطہیر خود بخود ہو جائے گی۔ برے اعمال کو برے نظریات سے غذا ملتی ہے۔ جب نظریہ یہاں یہ بیٹھ جائے گا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور جواب دہی کرنی ہے اپنے ایک ایک فعل اور عمل کی، تو خود بخود جو ہے انسان کے وہ جو بھی اس کے جو پتے لگے ہوئے تھے برائیوں کے، وہ پتے پتجھڑ کے موسم کے ساتھ جھڑ جائیں گے۔ اب انہیں فقہ کی تعلیم دیں، قرآن کے احکام بتائیں، اس کے آداب بتائیں، حرام کیا ہے حلال کیا ہے یہ بتائیں، اور پھر سب سے اونچا درجہ جو ہوگا اسے کہیے کہ متخصصین جو ہوتے ہیں، اسپیشلائزڈ، وہ حکمت کی تعلیم ہو۔ اور حکمت کیا ہے؟ ایک حکمت اصولی ہے، حکمت ایمانی، حکمت ایمانیہ راہم بخواں، یہ بڑا عمدہ شعر ہے مولانا روم کا، چند خوانی حکمت یونانیہ۔ کب تک یونانیوں ہی کی حکمت اور فلسفہ پڑھتے رہو گے؟ افلاطون نے یہ کہا اور ارسطو نے یہ کہا اور سقراط نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا اور یہ ریئلزم ہے اور یہ جو ہے آئیڈیلزم ہے، کب تک ان چکروں میں رہو گے؟ چند خوانی حکمت یونانیہ، حکمت ایمانیہ راہم بخواں، ایمان کی حکمت پڑھو، وہ فلسفہ کہ جس کے نتیجے میں ایمان وجود میں آتا ہے، تو وہ حکمت ایمان ہے۔ اور ایک حکمت احکام ہے۔ حکمت احکام کیا ہے؟ یہ چیز کیوں فرض کی گئی، اس کی آپ کو وجہ معلوم ہو جائے، یہ چیز کیوں حرام کی گئی، اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، یہ در حقیقت ہماری بہبود کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، ہماری خیرخواہی کے لیے کام دیے گئے۔ جب یہ چیزیں معلوم ہوتی تو اب شریعت بھاری نظر نہیں آئے گی، بلکہ وہ شریعت تو آپ کے اپنے دل کی آواز ہوگی کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے، فی الواقع یوں ہی ہونا چاہیے تھا۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے۔ یہ ہے نیچرل پروسیس آف کنورٹنگ اے پرسن ٹو اسلام اینڈ ایمان۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیار کیا۔ پہلے قرآن مجید ان کو پڑھ کر سناتے رہے، جن کے اندر فطرت جو ہے ابھی کچھ بھی بیدار تھی، تھوڑی سی بھی، چاہے کمزور تھی، مزمحل تھی، اندر روح جو ہے وہ ابھی مری نہیں تھی، وہ کھنچ کر آ جائیں گے، جیسے کہ میگنیٹ جو ہے وہ لوہ چون کو، لوہے کی چیز کو کھینچ لیتا ہے۔
وہ کھنچ کر آ جائیں گے. اب ان کو قرآن مجید کے ذریعے سے ایمان کی تعلیم اور قرآن مجید کے ذریعے سے ان کا تزکیہ اور قرآن مجید کے احکام کی تعلیم اور قرآن مجید کی حکمت کی تعلیم، یہ چاروں چیزیں قرآن سے متعلق ہیں. اس لیے کہ حضور کا اعلیٰ انقلاب قرآن ہے. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. بہت عمدہ شعر ہے مولانا حالی کا کہ حرا سے اترے نسخہ کیمیا لے کر قرآن مجید اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. تو یہ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اس سے آپ نے تو انقلاب برپا کیا. اب اس میں دو باتیں تھوڑی سی اور نوٹ کرنے کی ہیں، پھر ہم اگلے سیشن میں اگلی آیت پر چلیں گے. نمبر ایک یہ کہ یہ جو 4 اسماء اللہ کے آئے تھے ان کا تعلق ہے براہ راست ان 4 جو فرائض چہارگانہ حضور کے ہیں. الملک یتلو علیہم آیاتہ، بادشاہ کے فرامین جو ہے پروکلیم کیے جاتے ہیں، پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا. ڈگڈگی بجائی، لوگوں کو جمع کیا، یہ فرمان شاہی نیا آیا ہے، سن لو کان کھول کر. یہ الملک کا یہ گویا کہ عکس ہے، یتلو علیہم آیاتہ. نمبر 2 القدوس، وہ پاک ہے. اسی طرح ہمارا نبی، ہمارا رسول تمہیں پاک کر رہا ہے قرآن کے ذریعے سے. القدوس اس کا عکس یزکیہم. العزیز مقتدر اعلی، قانون ساز، دی لا گیور. اس کے لیے یعلمہم الکتاب، اس کی شریعت، اس کے احکام، اس کی طرف سے منزل شدہ ڈوز اینڈ ڈونٹس وہ تمہیں سکھا رہا ہے. اور الحکیم، حکمہ، تعلیم حکمت. وہ حکیم ہے، الحکیم ہے، لہذا اس کا رسول تمہیں بھی حکمت سکھا رہا ہے. اور نمبر 2 نقطہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ الفاظ قرآن مجید میں 4 مرتبہ آئے ہیں، لیکن جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دعا میں الفاظ آئے ہیں ان میں ترتیب مختلف ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یہ یعلمہم الکتاب والحکمہ اس کو پہلے لا کر اور تزکیہ جو ہے اس کو آخر میں رکھا تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے علیہم الصلاۃ والسلام. لیکن قرآن مجید میں اللہ کی طرف سے 3 دفعہ یہی آیت آئی. سورہ بقرہ میں بھی آئی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، یہاں یزکی پہلے ہو گیا ہے، اور یعلمہم الکتاب والحکمہ وہ بعد میں آیا ہے. یہی ترتیب پھر سورہ جمعہ میں ہے، یہی ترتیب سورہ آل عمران میں ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور وہی ہم یہاں پڑھ رہے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس میں کیا حکمت ہے؟ اگر تو ایسا ہوتا کہ 2 مرتبہ وہ ترتیب ہوتی 2 مرتبہ یہ ہوتی تو ہم کہتے کہ برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. جب یہ ہے کہ 1 مرتبہ وہ آئی ہے اور وہ انسانوں کی طرف سے ہے، چاہے حضرت ابراہیم بہت بڑا اونچا مقام ہے تو انسان، اور حضرت اسماعیل ان کے صاحبزادے ہیں لیکن ہے تو انسان. انہوں نے اپنے حیثیت سے سوچ کر تزکیہ کو بلند ترین مقام قرار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تصحیح کا لفظ تو درست نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ دونوں رسولوں کی بات بھی غلط تو نہیں تھی، لیکن امپروو کیا ہے، اس کو بہتر کر دیا ہے. اور وہ امپروومنٹ کیا ہے کہ تزکیہ پہلے اور تعلیم و کتاب و حکمت بعد میں. کیوں؟ جب تک نیت خالص نہ ہو چکی ہو علم کا حصول بیکار ہے، بلکہ نقصان دہ ہے. اپنے دل کے اندر تو اپنا تکبر ہے، اپنی ہستی کو پروجیکٹ کرنا مقصود ہے، لوگوں پر روب گانٹنا مقصود ہے، اپنے علم کی دھاک بٹھانا مقصود ہے، اپنی خطابت کا سکہ جمانا مقصود ہے. ایسے آدمی کے لیے علم جو ہے وہ مفید ہونے کی بجائے مضر ہو جاتا ہے. وہ اسے استعمال کرتا ہے اپنے ان مقاصد سیئہ کے لیے. تو تزکیہ ہوگا، نیت درست ہو چکی ہوگی، تب علم کا حصول مفید ہوگا. علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود. یہ بھی مولانا روم کا شعر ہے. علم کو اگر اپنے تن کے لیے استعمال کرو گے تو یہ سانپ بن جائے گا تمہارے لیے، اور علم کو اگر دل کے اوپر استعمال کرو گے تو یہ تمہارا یار ہوگا، دوست ہوگا. علم را بر تن زنی مارے بود، مار سانپ کو کہتے ہیں. علم را بر دل زنی یارے بود. تو تزکیہ کو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مقامات پر مقدم کر کے ہمیں یہ رہنمائی دی ہے کہ تعلیم کتاب و حکمت
اور میں یہاں لفظ بدل رہا ہوں، تعلم کتاب و حکمت، سیکھنا، کتاب اور حکمت کا سیکھنا مفید تبھی ہوتا ہے جبکہ نیت کی اصلاح ہو چکی ہو، تزکیہ ہو چکا ہو، ورنہ بصورت دیگر انسان علم کو بھی دنیا داری کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔